आज की वीडियो में क्या क्या है आप सबसे पहले ये मुलाहिजा कीजिए। हमारी एक वीडियो थी जिसमें मैंने अपने एक टीचर का जिक्र किया था कि उनके साहबजादे ने कराची स्टील मिल में बड़े ही शानदार तरीके से मुलाजमत हासिल की थी। वो वीडियो क्या थी पहले आप उसकी झलकियां मुलाहिजा कर लें और उसके बाद सुलेमान साहब हमारे साथ खड़े हैं, ये उसके आगे की कहानी आपको बताएंगे कि जब ये स्टील मिल में भर्ती हो गए थे तो उसके बाद इन्होंने कैसे काम किया और कैसे शानदार तरीके से काम किया। और इसमें बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अभी हालिया में वहाँ पे कराची स्टील मिल से 5,500 मुलाजमीन को निकाला गया है और ये वाहिद मुलाजम है जिनको निकालने के बाद दोबारा रीहायर किया गया है। और रीहायर इसलिए किया गया है कि इनके अंदर बड़े ही कमालात हैं कि इन्होंने जॉब हासिल कर ली थी और जॉब हासिल करने के बाद जिस तरह इन्होंने काम किया और उस काम को आज इस तरह तस्लीम किया जा रहा है कि ना सिर्फ इनको दोबारा रीहायर कर लिया गया बल्कि इनकी रिस्पेक्ट में मज़ीद इजाफा हुआ। ये आपको अपनी कहानी बताएंगे कि स्टील मिल पर पहुंचने के बाद इन्होंने कैसे काम किया था, लेकिन उससे पहले आप हमारी पिछली वीडियो की चंद झलकियां मुलाहिजा करें। वो मुझे एक बार किसी फ्लाइट में मिला, बातों बातों में तारुफ हुआ तो पता चला कि वो हमारे उस्ताद का साहबजादा है। उनका बाकी खानदान कराची में आबाद हो गया, लेकिन ये लाला मूसा जैसे छोटे शहर में टिक गए और हम जैसे नालायक पंजाबी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। और मैं आप जैसे नौजवानों से सिर्फ इतना कहता हूं, भाई साहब आप अगर जॉब हासिल करना चाहते हैं तो आप सुलेमान फार्मूले पर जाएं। तो आपने वीडियो देखी सुलेमान साहब, मसला ये है कि आपने एक तो जॉब ली कैसी थी वो मैं इनको बता चुका हूं, लेकिन उसके बाद आप काम कैसे करते रहे कि 5,500 लोगों को निकाल दिया गया और उसके बाद आपको रीहायर कर लिया गया। मेरा नाम सलमान साबिर है और मैं पाकिस्तान के बहुत छोटे और पसमानदा इलाके लाला मूसा से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे वालिद वहाँ पर एक टीचर की हैसियत से उन्होंने अपनी सर्विस का आगाज़ किया था और वक्त के साथ साथ मेरे वालिद ने वहाँ पर अपनी मदद आपके तहत कुछ दोस्तों के तवस्सुस से मिल के एक स्कूल कायम किया। और उस स्कूल के कायम करने में जब उन दोस्तों ने उनसे शराइत तय करने की कोशिश की तो उन्होंने उनसे कहा कि मेरी कोई शर्त नहीं है, मेरी सिर्फ़ एक शर्त है कि उस स्कूल का नाम मैं रखूँगा। तो उन्होंने कहा आप उसका क्या नाम रखना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा मैं उसका नाम पाकिस्तान प्राइमरी स्कूल रखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा हमें तो उसमें कोई एतराज़ नहीं हो सकता। तो उन्होंने उसकी बुनियाद ये बताई कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने हमें चंद स्टूडेंट्स को पाकिस्तान में तालीम के फ़रोग़ के लिए बराह रास्त कॉल किया और ये कहा कि आप पाकिस्तान जाएँ और इस कौम की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करें। तो मेरे वालिद ने वहाँ से BSc इंजीनियरिंग किया था, लेकिन पाकिस्तान आने के बाद जब वो कराची के रास्ते मुख्तलिफ़ शहरों और दोस्तों से मिलते हुए लाला मूसा में आके आबाद हुए तो उन्होंने वहाँ पर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक टीचर की हैसियत से किया और उस टीचिंग लाइन में रहते हुए उन्होंने वहाँ से B.Ed पास किया और फिर एक सोसाइटी ने उनको मदऊ किया और ये कहा कि आप एक स्कूल की बुनियाद रखें। तो वो पाकिस्तान प्राइमरी स्कूल उन्होंने कायम किया। वक्त के साथ साथ वो स्कूल जो है वो पाकिस्तान मिडिल स्कूल हुआ, फिर पाकिस्तान हाई स्कूल हुआ और 72 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने गवर्नमेंट नेशनलाइजेशन की एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की और उसमें वो स्कूल जो है वो पाकिस्तान हाई स्कूल के नाम से उस ज़िले का नामी गिरामी स्कूल बना और जावेद चौधरी साहब ने उस स्कूल में तालीम हासिल की। इनका ये एज़ाज़ कि ये उनके शागिर्द हैं और मेरा ये एज़ाज़ कि मैं एक ऐसे बाप का बेटा हूँ जिसने पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म के बनाए हुए पाकिस्तान में आने के बाद उस कौम की तालीम का बेड़ा उठाया जिसके लिए कायद-ए-आज़म ने उनको ज़िम्मेदारी सौंपी थी। जैसा कि जावेद चौधरी साहब की पिछली वीडियो में आपने ये सुना और देखा कि उनका एक बेटा कराची स्टील मिल में मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हुआ, वो एक बड़ी अनोखी मेरे लिए कहानी थी कि वो जो चेयरमैन स्टील मिल थे वो भी एक टीचर के बेटे थे और मैं भी एक टीचर का बेटा था। उस रिश्ते के तहत और मेरी उस बात के ऊपर आके उन्होंने मुझे जब वहाँ मुझे अपॉइंटमेंट दी तो एक हफ़्ते के बाद मुझे रेगुलराइजेशन का लेटर मिल गया। मैंने उस मुलाजमत के दौरान जिन लोगों ने मेरी सरपरस्ती की वो तमाम के तमाम लोग उस स्टील मिल के मायानाज इंजीनियर्स थे। उसके कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान स्टील की एक हाउसिंग सोसाइटी जिसका नाम गुलशन हदीद है, वहाँ के लिए उन्हें एक ऐसे अफसर की ज़रूरत पड़ी कि जो लोगों के मसाइल जानता भी हो और उसका सलूशन भी दे सकता हो। तो इत्तफाक से चेयरमैन स्टील मिल ने के पास मेरा नाम गया तो मैं जूनियर मोस्ट अफसर था स्टील मिल का और उस वक्त वहाँ पर जो अफसर पाकिस्तान स्टील के काम कर रहे थे वो डिप्टी जनरल मैनेजर थे।
تو انہوں نے مجھے بلا کے وہ ذمہ داری سونپی اور میں نے اس کو قبول کیا۔ میں جب گلشن حدید میں جا کے اس ذمہ داری کو بحیثیت سیکٹری گلشن حدید میں نے انجام دہی کا آغاز کیا، تو مجھے بہت ساری مشکلات اس میں آئیں، لیکن چونکہ میں ایک پاکستانی تھا، ایک محب وطن تھا، اپنے لوگوں کے مسائل کو جانتا تھا اور ان کا حل کرنا چاہتا تھا، تو وہاں کے لوگوں نے مجھے اپنا بیٹا سمجھ کے، اپنا بھائی سمجھ کے، اپنا دوست سمجھ کے مجھے اتنی سپورٹ دی کہ وہ میرے ساتھ ایک فیملی کا ریلیشن شپ قائم کیا، اور ہم ہر مسئلے کو اس طرح حل کرتے تھے جیسے کسی فیملی کے مسئلے کو حل کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ میں اس سوسائٹی کا رہائشی بھی تھا اور اس سوسائٹی کے لوگوں میں ایک اچھی عزت اور اچھا نام پیدا کر چکا تھا، تو اس کا مجھے دوسرا ایڈوانٹیج یہ ملا کہ میری جو مینجمنٹ تھی وہ وہاں کے مسائل سے مکمل طور پر آزاد ہو گئی۔ انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کے اوپر اب پاکستان اسٹیل کی انتظامیہ کو کچھ سوچنے اور سمجھنے اور غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک افسر ہمارا میں ایسا موجود ہے کہ یہ وہاں ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ تو جیسے ہی پاکستان اسٹیل میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا، جیسے کہ کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی ایمرجنسی ہو گئی، کوئی فلڈ آ گیا، کوئی بریک ڈاؤن ہو گیا، تو اس میں سیکٹری پاکستان اسٹیل کی حیثیت سے اور تقریباً 150-200 کا اسٹاف والی جو سروسز اسٹاف ہوتا ہے وہ رکھنے کی وجہ سے سب سے پہلے میری طرف دیکھا جاتا تھا، اور میں نے کبھی اس میں نہ آر محسوس کی، نہ کبھی اس میں اپنے قدموں کو روکنے کی کوشش کی، تو میں بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیتا تھا، اور اس کی وجہ سے انتظامیہ جو تھی، سینئر انتظامیہ تھی، وہ اس حد تک مجھ سے محبت کرنے لگ گئی کہ میں خود اور میرے دوست اور میرے جو کلیگ ہوتے تھے وہ بڑے پریشان ہوتے تھے کہ یار یہ تیرے اندر کیا جادوگری ہے کہ ہر آدمی جو پہلے تم سے ملتا ہے اس کے بعد وہ بھولتا نہیں ہے تمہیں، اور تمہیں ضرور اپنے مسئلے مسائل کے لیے کال کرتا ہے۔ تو بہرحال میں نے جب پاکستان اسٹیل کی انتظامیہ کی سرپرستی میں، رہنمائی میں اور ان کی ہدایات کے مطابق خدمات انجام دینے کی جو میرے اندر صلاحیت تھی، میں نے اس کو اجاگر کیا، تو ایک وقت ایسا آیا کہ حالات اس طرح کے تبدیل ہوئے کہ میں اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان سمجھتا ہوں کہ مجھے پاکستان اسٹیل کی ملازمت سے برطرف کر دیا گیا، اور اس میں صرف چھوٹی سی ایک بات یہ تھی کہ میں نے ایک موقف اختیار کیا جو کہ قانونی موقف تھا۔ میرے سینئر جو اس وقت کے صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، وہ اس میں تھوڑے سے ناراض ہوئے اور انہوں نے مجھے ڈسمس کر دیا۔ جب میں پاکستان اسٹیل کی ملازمت سے برطرف کر دیا گیا تو میں نے نہ جگہ چھوڑی نہ اپنے کام کو چھوڑا، میں نے وہیں کے اسکولوں میں، وہیں کی جو تاجر برادری تھی اور وہاں کے جو انسٹیٹیوشنز تھے ان سے ملاقات کر کے اور اپنا ایک چھوٹا سا بزنس شروع کیا، لیکن میں ان لوگوں سے اپنا نہ تعلق چھوڑا، نہ اپنے ایک فلاح اور بہبود کے کام کی جو بیسک میرے اندر ایک چیز موجود ہے جو میری گھٹی میں ہے، میں اس سے باز نہیں آیا۔ اور اس میں یہ ہوا کہ ہائی کورٹ میں جب میرا کیس چل رہا تھا تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ایک وکیل بھی ہائر کر سکوں، تو میرے ایک سینئر تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے آپ کا کیس بنایا ہے اور مجھے پتہ ہے، میں نے اس میں نام لکھ دیا جس نے یہ کیس لڑنا ہے۔ تو میں نے جب وہ فرنٹ پیج دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا ان پرسن، تو ان پرسن کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے خود جا کر کیس کو لڑنا ہے۔ 5 سال 2 مہینے 16 دن میں پاکستان اسٹیل کی ملازمت سے برطرف رہا اور ہائی کورٹ سے میں بحال ہو کے واپس اپنی ملازمت پر آیا۔ اچھا، میں ملازمت پر جب واپس بحال ہو گیا تو کچھ عرصے کے لیے میں اس سیٹ پہ نہیں تھا، لیکن آئندہ 2 یا 3 مہینے کے بعد مجھے دوبارہ اس سیٹ پر دوبارہ کال کر لیا گیا، اور میں نے اپنی جو نیچر تھی اس کے مطابق اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کے کام کیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں آج آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان اسٹیل سے گورنمنٹ کی پالیسی کے تحت اس کو کوئی بھی نام دے دیں، کچھ بھی کر دیں، میں یہاں اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا، کہ 5,500 آدمیوں کو ریٹینچ کیا گیا، اور میری ان صلاحیتوں، نیک نیتی اور خدمت گزاری کی بنیاد پر آئی ایم دا اونلی ون آفیسر آف پاکستان اسٹیل، جس کو کہ سی او پاکستان اسٹیل میں بریگیڈیئر شجاع حسن خارزمی صاحب نے، جن سے میرا تعلق انتہائی کم ٹائم کے لیے کوئی 8.5 مہینے کا تعلق قائم ہوا، اس میں انہوں نے میری ورکنگ نہ صرف دیکھی بلکہ میرے اس ڈپارٹمنٹ میں آ کے اور 1.5 گھنٹہ بیٹھ کے اس کام کو دیکھا کرتے تھے کہ یہ سروسز کس طرح لوگوں کو مہیا کرتا ہے اور لوگ اس کے ساتھ کس طرح انٹریکشن کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر جب میری بھی برطرفی ہو گئی تو ایک سلسلہ ہے، اس میں سی او صاحب نے مجھے کال کیا اور کال کرنے کے بعد مجھے ہائر کیا، اور ہائر کرنے سے لے کے آج تک تقریباً 7 مہینے ہو گئے میں دوبارہ پاکستان اسٹیل میں اسی جوش، ولولے اور جاں فشانی کے ساتھ خدمت انجام دے رہا ہوں۔ میں اپنے دوستوں کو اور اپنے کولیگز کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جو آدمی کام کرنا چاہتا ہے، جو کام کرنے کی ہمت رکھتا ہے، جو اس ملک اور اپنے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ سنسیئر ہے،
تو اس کے لیے پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں بے روزگاری نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ اپنے اندر ہمت پیدا کریں، اپنی صلاحیت کو اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے استعمال میں لائیں، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ روزگار ہے یا نہیں ہے، رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہر جنس کے ساتھ کیا ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بات میں جو بتانا چاہتا ہوں، جو میں بہت دفعہ لوگوں کو کہہ چکا، کہ جس طرح وفاقی حکومت سارے کے سارے محکمے صوبوں کے حوالے نہیں کرتی، جیسے خارجہ ہے، جیسے خزانہ ہے، جیسے پانی بجلی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی تو اللہ تعالیٰ نے 5 محکمے اپنے ہاتھ میں رکھے۔ دنیا میں کسی کو اس کا ذمہ دار نہیں بنایا۔ اس میں زندگی ہے، موت ہے، رزق ہے، عزت ہے اور بے عزتی ہے۔ تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں اور اللہ کے نام سے شروع کریں، اور اللہ کے نام پہ اپنی خدمت کا انجام کریں، اور اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کی دعاؤں کے ساتھ اس مشن کو آگے رکھیں۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا ادارہ، یہ ادارہ جو پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے، مجھے جاوید صاحب کو بڑا اعزاز ہے کہ حافظ صاحب سے میں ان کا استاد، وہ میرے استاد تھے۔ مجھے یہ اعزاز ہے کہ وہ میرے والد تھے، میرے والد حافظ قرآن تھے۔ میری ذاتی طور پر خواہش یہ ہے کہ میرے والد حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے میری پوری فیملی کو بخشوانے میں ایک اہم کردار ادا کریں گے۔ انشاءاللہ۔ میں ذاتی طور پر یہ خواہش کرتا ہوں، میں حافظ قرآن نہیں ہو سکا، میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا کرے، تو میں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی فیملی کے لیے اسی عمل کا ذمہ دار ٹھہروں اور ان کو جنت الفردوس میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں۔ باقی ہے بات پاکستان کی، تو پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، یہ قائم رہے گا، اور اس کو دنیا کی کوئی طاقت میلی نظر سے نہیں دیکھ سکتی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ اسے کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، یہ انشاءاللہ کسی نہ کسی کا مائنڈ اور پھر مقدر ضرور چینج کرے گی۔